السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بہت ہی دو حساس ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کا اور دوسرا ہے غزہ پر اسرائیل کی قبضہ کرنے کی کوشش کا. آج ان دونوں ٹاپکس پر بات کی جائے گی. سر آپ پہلے کس پر اپنی لب کشائی کریں گے؟ دیکھیں، دونوں جو مسئلے ہیں بہت ہی کریٹیکل ہیں، نہ صرف عرب ورلڈ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. میں مسلم ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حزب اللہ کی. حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے. اسرائیل کا مطالبہ ہے اور ایون عرب دنیا کا بھی مطالبہ ہے، لبنانی حکومت کا بھی مطالبہ ہے کہ یہ ایرانی پراکسی ہے تو اس کو غیر مسلح کیا جائے. لیکن لبنانی جو عوام ہے وہ ہمیشہ حزب اللہ کی حمایتی رہی ہے. اب اس مسئلے میں جو سب سے زیادہ کریٹیکل پوائنٹ یہ آیا ہے کہ لبنان کی گورنمنٹ نے امریکی دباؤ میں آ کر اعلان کیا ہے کہ یہ حزب اللہ کو ہم غیر مسلح کریں گے، جہاں سے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. حزب اللہ کی جڑیں عوام میں ہیں اور یہ جو تنظیم ہے یہ دفاعی، مالی اور سیاسی طور پر اپنے امور بہت سمارٹلی کھیلتی رہی ہے. آج کل ذرا وہ کمزور ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ لبنانی حکومت کی اس کوشش کی مزاحمت نہ کر سکے. یہ تو کئی سالوں سے اسرائیل سے لڑتے آ رہے ہیں اور حزب اللہ ہی واحد جماعت ہے جس نے 2006 میں اسرائیل کو شکست دی اور اس سے انہوں نے جنوبی لبنان کا علاقہ خالی کرایا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ہتھیاروں کی نوعیت صرف ڈیفینسو نہیں ہے؟ حزب اللہ کے پاس اسلحے کا ایک بہت بڑا آرسنل ہے، جس میں جو مین ان کے وہ ہیں وہ راکٹس ہیں. ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ جی 1200 سے لے کر 12,000 تک راکٹس ہیں، اور یہ زیادہ تر ڈیٹرنس کے لیے یعنی کہ دفاعی نوعیت کے لیے ہیں. ان پہ جب بھی اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے اسلحے کی موجودگی اور پھر ان کے جو جنگجو ہیں ان کی موجودگی میں یہ لیبنیز گورنمنٹ کا جو اقدام ہے یہ ملک کو بس ایک سول وار کی طرف دھکیلے گا. یہاں پہ شاید لیبنیز گورنمنٹ جو کہ اس وقت امریکہ کے بہت ہی دباؤ میں ہے، ان کا خیال ہے کہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور حزب اللہ کی، جس میں حزب اللہ کے جو مقبول ترین لیڈر تھے حسن نصر اللہ جی، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد باقی جو کی ساری لیڈرشپ تھی وہ ساری شہید ہو چکی ہے. تو حزب اللہ وہ کہتے ہیں کمزور ہے، تو اس وجہ سے اس کو بجائے اس کے کہ پہلے وہ ری گروپ ہو اور ری بلڈنگ کی طرف جائے تو پہلے اسے غیر مسلح کر دیا جائے. اب یہ ایک بہت بڑا گیمبل کھیل رہی ہے لیبنیز گورنمنٹ. اسے چاہیے کہ اس پہ وہ ملک میں کوئی ڈائلاگ شروع کر دے، عوام میں پہلے اتفاق رائے پیدا کرے. اگر عوام ان کو اس بات کا حق دیتے ہیں تو وہ پھر پوری عوام حزب اللہ کو کنونس کرے گی کہ آپ ڈسارم ہو جائیں، ورنہ اس کے علاوہ تو یہ بالکل لبنان کے اندرونی حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا. حالیہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں وہ حزب اللہ کا جو آرسنل ہے وہ کافی حد تک انٹیکٹ ہے. ابھی بھی وہ ایک سیز فائر کے تحت یعنی کہ کوئی حملہ نہیں کر رہے اسرائیل کے اوپر، جوابی حملہ، ورنہ آئے روز اسرائیل کی طرف سے وہ چھیڑخانی جاری رہتی ہے. تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ لبنان کے لیے خطرہ نہ بنے یا اپنے ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ نہ بنے، تو ان حالات میں کسی پراکسی کی ضرورت نہیں رہے گی. اسرائیل پہ تو کسی کا دباؤ جاتا نہیں، تو اس وقت سب کی جو نظریں ہیں اور سب کا جو دباؤ ہے وہ حزب اللہ پہ ہے. سر اگر غزہ کی بات کی جائے تو پوری دنیا غزہ پر اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ آلموسٹ کمپلیٹ کے مراحل پہ ہو رہا ہے اور کئی ممالک میں اس کی بہت کھل کے بات چیت بھی کی ہے. تو دنیا کا اوورآل رد عمل کیا ہے اس بارے میں؟ دنیا کا رد عمل تو مور اور لیس سیم یا سوائے امریکہ کے. امریکہ نے ابھی اس میں کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اسرائیل کی کیبنٹ نے
یہ منصوبہ اپروو کیا ہے کہ ہم غزہ کے اوپر پورا اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ویسے اس وقت لٹرلی تو انہی کا کنٹرول ہے، انہی کی آکوپیشن ہے پورا فلسطین، لیکن انہوں نے ایک فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام غزہ کو اور ویسٹ بینک کو دکھاوے کے لیے آٹونومی دی ہوئی تھی. 7 اکتوبر کے بعد غزہ مسلسل اٹیک میں ہے اور وہ اس وقت کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اپنی فوجوں کی واپسی کو ڈیلے کرنے کے لیے اور اپنی موجودگی کو پرولانگ کرنے کے لیے اسرائیل کی کیبنٹ نے ایک منصوبہ اپروو کیا کہ جی ہم غزہ کے اوپر اپنی آکوپیشن کو برقرار رکھیں گے اور پورا فتح کریں گے. ابتدائی طور پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو غزہ سٹی ہے اس کو خالی کر دیا جائے، اور اس طرح کی پریکٹسز 7 اکتوبر سے مسلسل جاری ہیں. دنیا پہلے جو ڈھکے چھپے لفظوں میں اسرائیلی ایکشن کی مخالفت کرتی تھی، اب ہم نے اس میں بہت بڑی شفٹ دیکھی کہ جرمنی، فرانس اور یورپ کے بڑے جو پلیئرز ہیں، بلکہ پورا یورپی یونین ہی کہہ لیں، انہوں نے اسرائیل کی کھل کر مخالفت کی ہے. ادھر سے کینیڈا نے بھی کی ہے، اور جرمنی نے تو اپنا اسلحے کی ایکسپورٹ کو بھی بین کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اب کسی قسم کا وہ نہیں کریں گے جب تک یہ غزہ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ اب دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان میں یہ اس بات کی بھی آگاہی ہوتی جا رہی ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور وہ کھول کر 2 ریاستی حل کی طرف بات کرنے لگے ہیں. تو یہ ایک جنگ کا ایک پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلہ زیادہ اجاگر ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر فلسطینی عوام کی مشکلات دیکھی جائیں اور ادھر جتنا قتل عام ہوا ہے، یہ میرے خیال میں دنیا کا پہلا جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، ایتھنک کلینزنگ ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے. اس پر آج تو دنیا جو کہہ رہی ہے، لیکن ہسٹری میں جب اس ایونٹ کو ایویلویٹ کیا جائے گا تو یہ نیتن یاہو اور اس کے جو ہواری ہیں وہ تو تاریخ کے کٹہرے میں آئیں گے، لیکن جو پوری دنیا کے لوگ ہیں ہم سمیت، ہمارے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے کہ جب ایک پوری کمیونٹی کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی، قتل عام ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ لوگ کیا کر رہے تھے. چاہے وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی بات ہو یا غزہ پر اسرائیل کے قبضے کی بات ہو، یہ دونوں ہی صورتوں میں امن کو خطرہ ہے، اور ملک میں استحکام، علاقے میں استحکام ان دونوں صورتوں کے ہونے سے نہیں ہوگا. آج کے ویڈیو یہی تک تھی. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.